أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک اللہ پاک نے اس کو جنت بھی عطا کر دیتی تو اچانک جنت دے اندر اوندا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. جدوں درجہ بلند ہوتا ہے کہندا یا اللہ جدوں دا میں تیری جنت اندر آیا میں کوئی نیکی تے کیتی نہیں درجہ ہو گیا. فرمایا بندے اپنی او والی اولاد تیرا او والا بیٹا دی تعلیم دے کر کے تے پھر بھی وہ کام نہ کرنا اے کی ہے. لو قرآن پڑھ کے ویکھ لو شرک تو بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سب تو بڑا گناہ غفلت بھی دسیا ہے. غافلاں دا اللہ فرمانے نے بیڑا گرک ہوندا ہے تے غافلاں نو شیطان شکار کردا. ساڈے نوجوان غافل ہو گئے نے انہاں نو کسے نے دسیا ہی نہیں. پھر مخالفت تے بغاوت دیکھو جی ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات نو سون لگے ہیں فلانے اذکار پڑھو فلانیاں صورتاں پڑھو. اچھا بندہ او تے نہیں پڑھدا تے نیکیاں والا نبی پاک نے فرمایا بندہ جدوں فوت ہوندا ہے نا تے انسان دے جتنے بھی اعمال نے منقطع ہو جاندے نے. جو انسان نے پڑھیا ہے وہی اندے نال جائے گا, جو انسان نے کیتا ہے وہی اندے نال جائے گا. لیکن تین قسم دے اعمال ایسے نے دے اندر بھی انہاں دا ثواب پہنچدا رہے گا. حضرات دی نماز تے غور کریا کرو. اگر کوئی بندہ تواڈے کول آ کے کھا پی جائے اوندا فائدہ تے اونوں ہی ہوئے گا نہ تانوں فائدہ نہ کسی اور نوں فائدہ. لیکن جڑے تین نسخے نبی پاک نے دسے نے اوندا فائدہ فوت ہونے والے نوں ضرور ہوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلی بات کہ بندہ اپنے ہاتھ نہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے, نلکا لگوا گیا, مسجد بنا گیا,
مدرسہ بنا گیا، کوئی غریب آدمی سی انہوں کاروبار کر کے دے گیا، جاری رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا دوسرے نمبر دے کسی کو علم پڑھا گیا، تعلیم دے گیا، کیڑا علم قرآن پاک والا علم، نبی پاک دی حدیث والا علم، دنیاوی علم کا انکار نہیں، لیکن یہ صرف دنیا کے رہن کے کمان واسطے ایک ڈگریاں اور فن اور مہارت ہے، اصل علم اللہ پاک دے قرآن پاک والا علم نے۔ یہ جڑا دنیا دا علم ہے نا، ادھر بندہ فوت ہویا، ادھر انہاں ڈگریاں بھی حیثیت بھی ختم ہو گئی، لیکن جڑا دین دا علم ہے نا، بندہ فوت ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ سورہ ملک پڑھن والا بندہ جب قبر اندر جاندا ہے نا، جن نے روزانہ راتی سونے تو پہلے سورہ ملک پڑھی ہے، ایک سورت پڑھن دی برکت دے نال اللہ کو قبر دیا سختیاں تو معفو فرما لیندے نے۔ جڑا سورہ ملک پڑھدا ہے وہ قبر دے عذاب تو بچ جاندا ہے، جڑا پورا قرآن پڑھ جائے، پورا قرآن پڑھا جائے، خود اندازہ لگاؤ قبر دے اندر قرآن اللہ کیویں ساتھی بن جائے گا۔ فرمایا علم پڑھا گیا، علم والا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یا پھر ایسی گناہ چھوڑ گیا، جڑی گناہ جڑی قرآن پاک دی حافظ بھی ہوئے، نبی پاک دی حدیث دا علم بھی رکھتی ہوئے، یا کم از کم نیک اولاد ہوئے، فرمایا بیٹا یا بیٹی نیکیاں کرتے رہن گے، سمجھو اے دنیا کے ایسا نیکیاں والا اکوٹ کھول گیا ہے، جب تک ان دے بیٹے بیٹیاں ان دے واسطے دعاواں کرتے رہن گے، اللہ قبر دے اندر اس بندے نو سکون پہنچاندے رہن گے۔ حضرات تے قبر دا سکون ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، پتہ کی بندے نو شان ملے گی، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی فرماندے قیامت دا دن ہوئے گا، آپ کو قرآن دے ماں باپ کو بلایا جائے گا، بلا کر کے عزت والا، عظمت والا، شان اور مقام والا ایک تاج پہنایا جائے گا، جن دیاں روشنیاں آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ ہوں گیاں، جن دیاں روشنیاں آسمان دے چاند نالوں بھی زیادہ ہوں گیاں، جن دیاں چمکاں آسمان دے ستارے نالوں بھی زیادہ ہوں گیاں، لوگ اتنی عظمت والا، شان والا جنہوں تاج پہنیا ہویا دیکھن گے، ایک دوسرے کو سوال کرن گے یہ کیڑا عظیم انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے دنیا عظمتہ تے شانہ دے نال نواز دیتا ہے، انہاں کو دسیا جائے گا یہ خوش نصیب بندہ ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے جنہیں دنیا تے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کروایا سی، بیٹے کو قرآن پڑھ کے قرآن پاک دیا قدران کی دیا سی، قرآن پاک دی قدر کو جانے آسی، ایک دی اولاد نے قرآن پڑھیا، قرآن اولاد نے پڑھیا ہے، اس کا اللہ نے ماں باپ کو عطا کر چھڑیاں نے، فرمایا بیٹے نے قرآن پڑھیا، اللہ نے اس کا عطا کر دیا، اور پڑھن والے کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ پاک دے قرآن پاک دے قاری بلایا جائے گا، بلا کر کے آکھیا جائے گا وہ میرے قاری قرآن پڑھنے
سننے والے یہ جو قرآن پڑھ جویں دنیا کے قرآن پڑھیا کرتا سی قرآن پاک دیا تلاوتاں کر حضرات گرامی قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے قرآن پاک نو خوبصورت لہجے تے خوبصورت انداز اندر پڑھنا چاہیے اج اسی دنیا تے قرآن سننے اللہ دی قسم سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میں فلاں قاری دا قرآن سنا میں فلاں قاری دی آواز دے اندر تلاوت سنا یہ سنن دا فائدہ پتہ کی ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے لوگ جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے اللہ پاک جنتیاں نو اپنا دیدار بھی کران گے جنتی رب دا دیدار کر رہے ہون گے جب میرے رب کریم فرمان گے او جنتیوں اج میں تہاڈا رب تانوں آپ قرآن دیا تلاوتاں سنانا وا میں تانوں آپ جنت دے اندر قرآن دیا تلاوتاں سنانا جنتی رب دا دیدار پہ کر دے میں میرے رب العالمین آپ سورہ رحمان دیا تلاوتاں فرمان گے آپ سورہ رحمان دیا تلاوتاں فرمان گے حضرات گرامی کیسا عجیب منظر ہوئے گا کیسا پیارا منظر ہوئے گا اس رب نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی اتنے خوبصورت انسان بنائے اور میرا رب آپ کتنا خوبصورت ہوئے گا میرے رب العالمین آپ جدو سورہ رحمان دیا تلاوتاں کرن گے وہ منظر کتنا خوبصورت ہوئے گا لیکن منظر کنوں نصیب ہوئے گا جڑا دنیا کے قرآن میں پیار کرنے والا حضرات گرامی میں دس رہا ہوں آپ سے قرآن کو بلایا جائے گا بلا کر کے انہوں کیا جائے گا یہ قرآن بھرتا کے یہ میرے قرآن دے قاری قرآن پڑھتا جا قرآن کی تلاوتاں کرتا جا جنتیاں پوڑیاں چڑھتا جا جنیاں ایتا پڑھے گا اتنیاں منزلاں دا تینوں جنت اندر محل عطا کر دیتا جائے گا فرمایا جنہیں ایتا پڑھے گا انہیں منزلہ والا تینوں جنت اندر محل مل جائے گا حضرات کہ میں تو ہمیں پیغام دوا اگر تسی عمل کر لو تو لمبے چوڑے باز کا بھی کوئی فائدہ نہیں صرف ایک بات ہی میری تہاڈی نجات کا ذریعہ بن جائے گی عمر دے جیسی سے اندر بھی ہو نا تسی ایک نیت کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو کہ میں اللہ دی کتاب کو اپنے سینے اندر محفوظ کرنا ہے اللہ کی کتاب میں روزانہ پڑھنا ہے زبانی یاد کرنا ہے تسی آنکھو گے ایک جناب قاریوں کا کام میں حفظ کراتا اور قرآن کے کول بیٹھ کر کے پڑھن والوں کا کام میں حفظ کرنا ساتھی تو عمر 60 سال ہو گئی 70 سال ہو گئی ان دنیاوی معاملات میں الجھ چکے ہیں 40-50 سال عمر ہو گئی ڈیوٹی پہ بھی جانا ہوتا ہے نوکری بھی کرنی ہوتی ہے ذمہ داری بھی کرنا ہوتا ہے بال بچیاں نے بھی معاملات میں ماں معاشی میں بھی معاملات میں میرا دین زیادہ پڑھنا نہیں کہیں گا جتنا آسانی نال پڑھیا جاتا ہے روزانہ بھی ایک آیت یاد کر لو اگر ایک آیت یاد نہیں ہوتی صرف ایک لفظ یاد کر لو اگر ایک لفظ یاد نہیں ہوتا روزانہ کا ایک ایک حرف یاد کر لو لیکن خالص نیت ایک رکھیا جے پورے قرآن کو سینے اندر محفوظ کرنا ہے روزانہ ایک نفر پڑھتے جاؤ گے قرآن پاک دیا ایتاں دی لڑی تو آٹے سینے اندر محفوظ ہوندی جائے گی پڑھتے اگر موت آ گئی باقی بھی ایتاں بھی نہ بھی پڑھیا ہویا بلکہ قیامت کا دن ہوئے گا نیتاں تے فیصلے ہونے نے اللہ قرآن دے قاریاں دی صف اندر کھڑا فرما دے کیوں جی وعدہ کرتے ہو نا قرآن پڑھو گے انشاءاللہ روزانہ ایک قاری صاحب کو لا کر کے بیٹھ کے پڑھ لو آپ کو میں نے یاد کرنا ہے اور روزانہ کبھی ناغہ نہیں کرنا زندگی مک جائے گی لیکن اجر نہیں مکے گا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیکھنے جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا اللہ پاک کو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دینے
حضرات گرامی اس بندے دی شان میں جن نے قرآن پڑھیا پڑھنا سکھیا جن نے قرآن پاک نو پہلے سکھیا تے پھر پڑھیا انہوں اللہ پاک دس نیکیاں عطا کر دینے لیکن جنہوں پڑھنا نہیں آندا عمر تے بڑے اس اندر جا چکی ہے نا لیکن اج قرآن پاک دی محبت اندے دل دے اندر پیدا ہو گئی ہے انہیں فیصلہ کر لیا کہ میں ساری زندگی قرآن پاک نال محبت کرانگا میں شرم محسوس نہیں کرانگا میرے بچے بھی ہوتے بیٹھ کے قرآن پہ پڑھتے ہیں میں بھی ہوتے بیٹھ کے قرآن پہ پڑھنا روکی بھی کہن گے اتنی بڑی عمر کے اندر قرآن پہ پڑھتا ہے میں شرم محسوس نہیں کرانگا حضرات گرامی جن پڑھنا آندا ہے انہوں دس نے کیا جنہوں نہیں پڑھنا آندا انہوں میرے اللہ بھی نیکیاں عطا کر دے لگے اللہ کی انصاف تے ایج بندہ جنہوں پڑھنا آندا انہوں دس نیکیاں جنہوں نہیں پڑھنا آندا انہوں 5 نیکیاں ملنیاں چاہی دیا نے لیکن قرآن ایسی عظمت والی کتاب دینا جڑا ان دے نال تعلق جوڑ لیندا اللہ پاک دی شان نو بلند کر دیندے فرمایا جنہوں پڑھنا آندا ہے انہوں دس نیکیاں جنہوں نہیں پڑھنا آندا انہوں 20 نیکیاں 10 میں رب پڑھن دیا عطا کرانگا 10 میں اندا رب اینو پڑھن دیا بھی عطا کر داں گا 10 پڑھن دیا بھی مل جان گیا بولو 10 آڑ کے پڑھن دیا بھی اللہ عطا کر دیں گے ایسی عظمت والی کتاب نبی پاک نا اپنے صحابہ کو قرآن سن دے جڑا قرآن پڑھ دے نا ان دے چرچے عرشاں تو ہندے نے اسی زمین تو آسمان وال بیٹھیے ساتھو ستارے چمک دے نظر آندے نے نا کوئی تھوڑا چمک دے کوئی زیادہ چمک دے کوئی بہت زیادہ چمک دے نبی پاک فرمان دے نے کہ تو فرشتے آسمان کو زمین وال بیندے نے نا جس گھر دے اندر جنہ قرآن پڑھیا جاندہ ہوئے وہ گھر آسمان والے انہا چمکدا ہویا نظر آندہ ہے ستاروں کی طرح چمکدا ہویا نظر آندہ ہے اور قرآن پڑھن والے بھی کی شان ہے ایک دن نا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی جا رہے ہیں مدینہ منورہ دیو گلی دے اندر نام میرے پیغمبر دے اما جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر دے ابو گزرے نے ابو موسیٰ قرآن پڑھ رہے نے نبی پاک نے فرمایا عائشہ رک جاؤ ابو موسیٰ دے کولو اللہ کا قرآن سنیے اتنا دیر روک کر کے میرے پیغمبر قرآن سن دے رہے صبح کا ٹائم ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ رات کو بڑیاں سونیاں تلاوتاں کی دیا نے ابو موسیٰ فرماندے محبوب جی تو انہوں کیوں پتا چلے میرے پیغمبر فرماندے نے قسمتاں دے فرمان چاہیے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو موسیٰ تو قرآن پڑھ رہا سی میں محمد قرآن دیا تلاوتاں سن رہا سی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے ابی انہوں اللہ پاک دے قرآن پاک دیا تلاوتاں سناؤ ابی فرماتے نے اقرأ علیک و علیک انزل اللہ دے پیغمبر میں تانوں سناواں تانوں تے جبریل قرآن سناندے نے تواڈے تے جبریل قرآن لے کر کے آندے نے تواڈے تے آسمان تو قرآن نازل ہوندا ہے نبی پاک فرماتے نے جبریل میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا انہوں درشا والے نے حکم دیتا ہے سونے ابی نو بلا کے قرآن سناؤ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے ابی دے کولو تلاوت سناؤ تہاڈا صحابی ابی بڑیاں سونیاں تلاوت کردا ہے جدوں ابی بن کعب نے سنیا کہ اللہ نے میرا سوانا تے نام لیا فرماتے السمانی اللہ کہ اللہ پاک نے سوانا تے میرا نام لیا نبی پاک فرماندے نے پاک ابی اللہ پاک نے تیرا سوانا تے نام لیا ابی بن کعب دی آنکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے فرماندے نے قرآن دی برکت ہے کہ ابی دے چرچے رب دے عرشاں تے ہو چکے نے
خدائی دا نام عرشہ والا لے رہے ہیں حضرات قرآن ایک ایسی کتاب ہے جڑا اندے نال جڑ جاندا اللہ پاک انہوں بلند کر دیندے نے آخری بات کریے ساری جماعت دے نال ایک شاعر سی مولانا عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے سی اگاڑے دے لیکن دل دے اندر نبی پاک دی محبت بہت زیادہ سی قرآن پاک دی بڑی محبت سی وہ قرآن اور سب دے قرآن دی شان ان بیان کر دے نے فرماتے نے کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گیا جگ وچ آن دیا کیا بات نبی دی حضرات گرامی جی نبی دی شان انہوں تسی بھی آگنا ویکھاں دا کیا بات تسی کہنا نبی دی شان دیا آج ہو سکتا لعنت القدر اسی نبی پاک دی نام پڑھی ہے اللہ کو عمل پسند آ جائے میری تواڈی بخشش دا سبب بن جائے میرے کیا کو کیا بات نبی دی شان تے پھر گل نہیں نہ بنی 20 منٹ دی تقریر ہے 20 منٹ موقع نہیں اوور ٹائم لگ رہا ہے جڑا بھی لگ جائے تانوں مل کر کے بولنا پوے گا مسجد گونج جانی چاہیے مل کے آکو کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گیا جگ وچ آن دیا کیا بات نبی دی شان دیا او قسمت والی ماواں نے جنا دے کاری نے او قسمت والی ماواں نے پتر جنا دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنا دے بخاری نے پر رکھ دے فرشتے پیر تھلے پر رکھ دے فرشتے پیر تھلے عظمت رب دے قرآن دیا مل کے آکو کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گیا جگ وچ آن دیا آپ سے قرآن ماں پیو رب سونے دا تاج پہناوے گا کوئی انشاءاللہ سونے دا تاج پہناوے گا نال منبر نورانی اونچیاں تے ادباں نال بٹھاوے گا آپ سے قرآن دے ماں پیو رب سونے دا تاج پہناوے گا نال منبر نورانی اونچیاں تے ادباں نال بٹھاوے گا رب عزت انہوں دیندا ہے رب عظمت انہوں دیندا ہے جڑے قدرہ کرن قرآن دیا مل کے آکو کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گیا جگ وچ آن دیا انشاءاللہ باقی تقریر پھر کسی موقع تے کی جائے گی اتنی دعا کرنے ہیں کیونکہ سر پروگرام محترم قاری صاحب ہے کہ پروگرام خراب نہ ہو جائے سارے دعا کرو اللہ پاک شاہ قرآن پاک سنانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اے مولا کریم سارا قرآن پاک سنانا اپنی رحمت نال قبول فرما رمضان المبارک میں روزے قبول و منظور فرما سارا تراویح پڑھنا اعتکاف بیٹھنا اپنے دین نال محبت کرنا اپنی رحمت نال قبول فرما کہ میرے مالک ذریعہ نجات بنا اے میرے اللہ کی میرے بھائیاں اگر کوئی دکھی ہے تو دکھ دور فرما اگر کوئی پریشان ہے تو پریشان دور فرما اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہے میرے مولا سب کو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما قرآن کی برکت اور قرآن کی بہار کی وجہ دے نال میرے مولا پورے گاؤں تے پوری بستی تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما میرے مولا جو منگلیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے بغیر منگی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین